بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ اعراف کی آیت 50 سے لے کر کے 53 تک پڑھی گئی ہے، 50 to 53۔ پچھلی نشست میں اصحاب الجنہ کی ندا تھی اصحاب النار سے، یعنی جنتیوں نے دوزخیوں کو پکارا تھا۔ آج کی مجلس میں ندا ہے جہنمیوں کی جنتیوں سے، دوزخیوں کی جنتیوں سے۔ کیا کہیں گے دوزخ والے؟ آواز دیں گے، پکاریں گے دوزخ والے جنت والوں کو۔ کیا آواز دیں گے؟ ان افیدو ای بی ان افیدو، یہ کہ تم بہاؤ ہم پر کچھ پانی۔ من تبعیضیہ ہے، یہ نہیں کہ ان کو امید ہوگی اور توقع ہوگی کچھ مل جانے کی۔ کبھی انسان سخت اضطراب اور بے قراری کے عالم میں ہوتا ہے تو وہ چیزیں جو توقع اور امید سے بعید اور دور ہوتی ہیں اس کو بھی بے قراری کی وجہ سے مانگنے لگتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو امید ہے کہ مل جائے گا، ان کو توقع ہے کہ مل جائے گا، لیکن یہ اضطراب کی کیفیت کی وجہ سے وہ مانگ رہے ہیں کہ بہاؤ ہم پر کچھ پانی، یا اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے۔ من الماء میں مشروب آ گیا، پینے کی چیز، اور مما رزقکم اللہ یہ عام ہے، مشروب بھی ہو سکتا ہے اور مطعوم یعنی پیے جانے والی چیز بھی ہو سکتی ہے اور کھائی جانے والی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سی نعمتیں ہیں، تو کہا کہ ان نعمتوں میں سے جو اللہ تبارک و تعالی نے تم کو دی ہے اس میں سے ہم پر کچھ بہاؤ۔ جواب دیں گے جنتی دوزخیوں کو، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں چیزوں کو، یعنی من الماء او مما رزقکم اللہ، چاہے مشروب کے قبیل سے ہو چاہے عام نعمتوں کے قبیل سے ہو، اس میں سب کچھ آ گیا، مشروب ہو مطعوم ہو، یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے کافرین پر حرام قرار دی ہے، یعنی حرام کر دی ہے۔ تم کو کیسے دیں؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حرام کر دیا ہے تو کیسے یہ چیزیں تمہیں ملیں؟
کون کافرین؟ وہ کافرین کی صفت بیان کی، الذین اتخذوا دینہم، کافرین کا حال بیان کیا کہ وہ کافرین کے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ یہ تو کافرین کا حال ہے۔ ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سونا چاہیے کہ ہم نے اپنے دین کو کیا بنا رکھا ہے، پیک اینڈ چوز، جو ہمیں پسند ہوتا ہے اس کے لیے قرآن اور سنت سے دلائل تلاش کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو فٹ کرتے ہیں، اور جو پسند نہیں ہوتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر غور کیا جائے تو ہم نے بھی اپنے دین کے ساتھ کھلواڑ ہی کیا ہے، اللہ معاف فرماوے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ ہمارا بھی قریب یہی حال ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر ایسے ہم مصروف ہیں، مشغول ہیں، منہمک ہیں، الا ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کرتا، بس پیسہ پیسہ، پیسے کے پیچھے دوڑ بھاگ ہے، عہدے کے پیچھے دوڑ بھاگ ہے، کرسی کے پیچھے دوڑ بھاگ ہے، اس کے لیے جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ، سب کچھ چلتا ہے۔ دنیاوی زندگی نے ایسا دھوکے میں ڈال دیا ہے، کرسی کی محبت نے، عہدوں کی محبت نے، پیسوں کی محبت نے، منصب کی محبت نے، الامان والحفیظ۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج ہم ان کو بھول جائیں گے۔ ننساہم یعنی نترکہم، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اس کی طرف التفات نہ کیا جائے، اس کی طرف توجہ نہ دی جائے، تو کہا کہ آج ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے، یعنی جہنم میں پڑے رہیں گے، ان کی استدعا کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ جیسے کہ یہ بھول گئے ان کے اس دن کی ملاقات کو، یومہم موصوف اور ہادہ صفت، ان کے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے، ایسے ہی ہم آج ان کو بھول جائیں گے۔ یعنی نسوا لقاء یومہم ہادہ مطلب ترکو، انہوں نے چھوڑ دیا، ایمان لانا چھوڑ دیا، حق پر چلنا چھوڑ دیا، اس دن کی ملاقات کو بھول گئے۔ بس ان کا یہی نعرہ تھا، ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، صرف دنیاوی زندگی ہے، مرتے ہیں جیتے ہیں، دنیا میں لوگ آتے ہیں، زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں، اور زمانہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا بیدار ہونا، کیا اٹھنا، کیا ریزریکشن، کچھ نہیں۔ تو آج ہم ان کو بھول جائیں گے، جیسے کہ یعنی چھوڑ دیں گے ان کے حال پر، جیسے کہ انہوں نے چھوڑ دیا ان کے اس دن کی ملاقات کو۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جیسے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ یعنی فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا كَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا كَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، تو گویا کہ ما كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ کا عطف ما نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا پر ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان تک کتاب پہنچا دی جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا، خبرداری کے ساتھ، علم کے مطابق۔ اور کیسی کتاب ہے وہ؟ ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ لیکن ایسی مفصل علم کے مطابق کتاب ان تک پہنچائے جانے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، تو ایمان نہیں لائے تو وہ کس بات کا انتظار کرتے ہیں؟ هل ينظرون الا تأویلہ، وہ نہیں انتظار کرتے ہیں مگر اس کے مضمون کا، اس کی تعویل کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما برداروں کو نعمتوں کی بشارت دی ہے، جنت کی بشارت دی ہے،
حور و غلمان کی بشارت دی ہے، وہاں ان کو نوازا جائے گا. یہ سب وعدے ہیں، بشارتیں ہیں. اور جو نافرمان ہے، عاصی ہے، کافر ہے، ان کو وعیدیں سنائی گئی ہے کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے، وقت کے نبی کی تعلیمات پر عمل نہ کرو گے، ان پر ایمان نہ لاؤ گے، تو وعیدیں سنائی، یہ عذاب ہوگا، وہ عذاب ہوگا، ایسے سانپ، ایسے بچھو، جہنم کی ایسی تپش، جہنم کی ایسی گرمی، یہ سب ان کے سامنے بھی بیان کیا گیا. وہاں وعدے ہیں، یہاں وعیدیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں انتظار کرتے ہیں مگر اس کے آؤٹ کم کا، اس کے مضمون کا، کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ آنکھوں سے دیکھ لیں. یعنی یوں کہ کفار کے متعلق جو وعیدیں بیان کی گئی ہے عذاب دیے جانے کی، تو وہ عذاب دیے جانے کو جب اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے تب ایمان لائیں گے. وہ اس کا انتظار کرتے ہیں. تو سن لو، جس دن کے اس کی تعویل آ جائے گی، مطلب وہ مضمون آ جائے گا، وہ وعیدیں سامنے آ جائے گی، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے عذابات کو، تو یقول الذین نسوہ، کہیں گے وہ لوگ جو اس کو بھول گئے. نسوہ یعنی ترک الایمان بہ، کتاب پر ایمان لانے کو بھول گئے، نبی پر ایمان لانے کو بھول گئے، اور اسی طریقے سے تعلیمات شریعت کی جو ہے اس پر عمل کرنے کو بھول گئے اس سے پہلے. تو کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسول ربنا بالحق، ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول سچی بات لے کر آئے، لیکن ہم ہی غافل تھے، ہم ہی کوتاہیوں میں مبتلا تھے، غفلت میں مبتلا تھے کہ ہم نے اس کو مانا نہیں. تو اب تو دو ہی راستے ہیں بچنے کے. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، نمبر 1، او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل، کیا کوئی سفارشی ہے کہ جو شفاعت کرے ہمارے لیے؟ اس کا جواب قرآن کریم میں آ گیا، فما تنفعهم شفاعت الشافعین. اولاً تو یہ کہ لیس لهم من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا، انٹرسیسر نہ ہوگا، کوئی نہیں ہوگا. اور اگر ہوگا بھی تو فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کو کوئی نفع نہیں پہنچائے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی. تو پہلا راستہ سفارش ہے، کوئی سفارشی کہ وہ سفارش کرے ہمارے لیے. دوسرا راستہ جب ہم لوٹا دیے جائیں، یعنی دنیا کے اندر، کہ ہم کریں اس کے علاوہ کام جو ہم کیا کرتے تھے. یعنی پہلے جب دنیا میں تھے تو نافرمانی میں مبتلا تھے، تو نافرمانی کے بجائے فرما برداری کے کام کریں. پہلے جب ہم دنیا میں تھے تو کفر میں مبتلا تھے، کفر چھوڑ کر ایمان لے آئیں گے. پہلے ہم جب دنیا میں تھے تو شرک میں مبتلا تھے، شرک چھوڑ کر توحید کے قائل ہو جائیں گے، یہ کہیں گے اس وقت. لیکن موت کے بعد، برزخ میں پہنچ جانے کے بعد، یا حشر کے اندر پہنچ جانے کے بعد، دنیا کے اندر واپس آنے کا قانون نہیں ہے. جب یہ قانون نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان سے یہ کہا جائے گا. یہ مضمون سورہ فاطر میں بھی ہے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس میں چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، اور کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے اللہ ہمیں نکال دے، ہم کام کریں وہ جو ہم کام کیا کرتے تھے اس سے پہلے، یعنی اس کے علاوہ کام کریں جو اس سے پہلے دنیا میں کیا کرتے تھے. نافرمانی کی بجائے فرما برداری، عصیان کی بجائے طاعت، کفر کی بجائے ایمان، شرک کی بجائے توحید، یہ ہم کیا کریں گے. تو اللہ رب العزت کی جانب سے وہاں عذاب آیا، جواب آیا
کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس عمر میں اگر کوئی شخص سمجھنا چاہتا، نصیحت حاصل کرنا چاہتا، ایمان لانا چاہتا، توحید پرست ہونا چاہتا تو وہ ہو جاتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ وقت کا جو بھی نبی ہے وہ ڈرانے والا ہے، تم کو عاقبت سے باخبر کرنے کے لیے آیا تھا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اللہ فرمائیں گے چکھو عذاب، مطلب عذاب کا تجربہ کرو، اس میں پڑے رہو، تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو وہ جواب وہاں سے لیا جا سکتا ہے۔ تو دو ہی راستے ہیں، ہے کوئی سفارشی کہ جو شفاعت کرے ہمارے لیے، یا ہم لوٹا دیے جائے کہ کام کریں ہم اس کے علاوہ جو ہم کیا کرتے تھے پہلے۔ قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو تباہی میں ڈالا، اپنے آپ کا نقصان کیا۔ وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور گم گئے ان سے، گمراہ ہو گئے ان سے جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے، یعنی سب غائب ہو جائیں گے، ان کی افترا پردازیاں ختم ہو جائے گی، وہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی پختگی نصیب فرمائے، توحید کی پختگی نصیب فرمائے، اس کی ذات کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب فرمائے، اصابت سنت نصیب فرمائے۔ تفسیر قرطبی میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی لا يعمل قولا الا بعمل ولا يقبل قولا وعملا الا بنیۃ ولا يقبل قولا وعملا ونیۃ الا بسنت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قول کو قبول نہیں فرماتے مگر عمل کے ذریعہ، اسی قول کو قبول فرماتے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے قول کو عمل بنا دے، ہمارے قال کو حال بنا دے، یہ صرف زبانی جمع خرچ ہو کر نہ رہ جائے کہ کل قیامت دن پکڑ کا سبب بن جائے۔ تو کہا کہ اللہ قول کو قبول نہیں کرتے مگر عمل کے ذریعہ، اور قول اور عمل کو بھی قبول نہیں کرتے مگر نیت ہو، اور قول عمل اور نیت تینوں کو قبول نہیں کرتے مگر اصابت سنت ہو۔ تو اصل الاصول اصابت سنت، یعنی سنت کے مطابق عمل کرنا۔ تو دو چیزوں سے عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے، نمبر 1 اخلاص، اور نمبر 2 اتباع سنت، یہ اصل الاصول ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے، جو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے شیخ، اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی یہ خلیفہ تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے۔ تو یوں فرماتے تھے کہ عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے، اور نمبر 2 اصابت سنت سے، اور پھر اصابت سنت پر زور دے کر یوں فرماتے اصل اصابت سنت ہے، اصل الاصول وہ ہے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، عمل اخلاص کے ساتھ، سنت کے مطابق نہیں، پوائنٹ لیس ہے، اس کا کوئی نفع نہیں۔ عمل سنت کے مطابق ہے، اخلاص نہیں ہے، تو وہ بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔